ہو گیا. تو اگر تمہارے عقائد صحیح ہوں تمہیں بھی نظر آ سکتے ہیں. تمہارے عقیدے ایک کے بھی صحیح نہیں پوری دنیا میں. میں بیٹھا تمہارے سامنے, میں نے ایک جگہ لکھا دیکھا کہ اگر کوئی انگوٹھا اور انگوٹھے کے برابر کی انگلی جو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں 25 دفعہ قل اللہ پڑھے اور اس کا ثواب حضرت امام حسن حسین کو پہنچائے تو اسی روز اس کی زیارت ہو. جوانی کی عمر تھی, بہت دن بات ہو گئی, جوانی کی جان تھی, پڑھی صاحب کھڑے ہو کے پڑھ گیا. رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی. دیکھ حسین جوان سفید لباس. میں ایک جگہ بیٹھا ہوں تو وہ دوسری طرف آئے تو میں کھڑا ہو کے سلام کیا تو انہوں نے دیکھ کے فرمایا یہ لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں. جدھر وہ انہوں نے اشارہ کیا وہاں شیعہ حضرات کا مقام تھا, وہ ان کا گھر تھے شیعہ کا, وہ شیعہ لوگوں کا کیا کہتے ہیں امام باڑہ تھا, وہاں رہتے تھے. وہ نے کہا یہ لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غور سے سنو میری بات, آئندہ کبھی برا مت کہنا اور نہ مارے جاؤ گے. یہ بول ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے, یہ لوگ ہم کو یاد کرتے ہیں. میں پھٹ سمجھ گیا کہ ان کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمیں خصوصیت سے یاد کرے وہ ہمیں بہت پیارا ہے, کیونکہ میں نے خصوصیت سے آپ کے لیے جو پڑھا تھا اس کا جواب دیا انہوں نے. میں نے جو کھڑے ہو کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھی تھی اس کے جواب میں کہا کہ جو خصوصیت سے پڑھے وہ ہمیں زیادہ پیارا ہے, لیکن یہ ہمیں لوگ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, برا نہیں کہا. تم اپنی زبان سے کوئی برا مت کہنا, یہ تو شیعہ ہے, یہ تو سنی ہے, ہمیں کچھ غرض نہیں. یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں, یہ سید ہیں یا نہیں ہے ہم کچھ نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. انہوں نے کہا ہم سید ہیں, ہماری جان قربان ہے ان کے قدموں پر, آل رسول پر. ہمیں ملنا ہے رسول اللہ سے, ہمیں ملنا ہے حسن حسین سے, ہمیں ملنا ہے حضرت فاطمہ حضرت علی سے. ہم کیسے ان کو برا کہہ دیں؟ ارے ان کی اولاد کو برا کہیں اور ان سے ملنے کی تمنا رکھیں, یہ کہاں کی عقل کی بات ہے؟ تو اس لیے ایک بات ختم کیے دیتا ہوں, لمبا وقت ہو گیا, بڈھا بھی ہو گیا, تھکنے بھی لگا, بیمار بھی ہونے لگا, وہ بھی ہے. جی تو یوں چاہے کہ تمہیں ساری رات وہ باتیں سناؤں جو تمہاری آنکھیں کھل جائیں, وہ بات بیان کروں کہ تمہارے دل دماغ چکر کھا جائیں, لیکن نہ تم میں اتنی طاقت ہے سننے کی. اب بھی مرا ہاتھی سوالات کا اب بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن اتنی بات بیان کروں گا جتنی تمہاری عقول میں آ جائے, تمہاری عقل میں سما جائے, تمہاری فہم سمجھنے لگے, تم میری بات کو سمجھ سکو, اتنی بات کرتا ہوں. ورنہ باتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ تو ایسی بھی نہیں, میں اللہ اس کے رسول کی جو بات کرتا ہوں یہ ایسی بھی نہیں جیسے پہاڑ کے نیچے ایک ریت کا ذرہ. اتنی باتیں ہیں میرے پاس اللہ اس کے رسول سے متعلق, مگر میں اب تمہیں اس بات کی بات کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو, اگر تم نے نفلیں نہیں پڑھ لی جسے خوش وقت ہے, وہ کل کو شفاعت ہوگی. اگر نہ پڑھی ہو تو اب پڑھ لو. یہ پورا مہینہ ایسا ہی ہے, یہ پورا شوق کا بھی, اسے لوگ شوق کا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں نور کا مہینہ ہے, سرور کا مہینہ ہے, پیار کا مہینہ ہے, عاشق سے عاشق معشوق کے ملاقات کا مہینہ ہے. کیونکہ جب حضرت امام حسین تنہا رہ گئے اور آپ نے تلوار نکالی, آپ نے کہا کہ کون ہے, انہوں نے کہا کرتا کیوں نہیں, ڈر کیوں رہا؟ کسی بدبخت نے یہ بات بولی. اس نے کہا ڈرتا نہیں, ڈرتا تو ہوں میں اس سے جس نے مجھے پیدا کیا. کل کو مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے یہ شرمندگی نہ ہو کہ میں نے پہل کی, تم پہل کرو, میں اس کا جواب دوں گا. ان میں سے ایک بدبخت تھا, وہ آگے بڑھا, آپ نے جو تلوار چلانے شروع کی, جب ایک وار یوں کرتے تھے 100 گردن, پھر جو کرتے تھے 100 گردن کٹنی شروع ہو گئی, بھگدڑ مچ گئی, کائی پٹ گئی. جب یہ حال ہوا اور تیروں کی پوچھاڑ شروع ہو گئی, دور سے آواز آئی, اے حسین ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں. کتنے خوش نصیب تھے وہ جن کا مشتاق خدا ہو.
ایسی ہستی سے ہم دور کہاں جا کے مریں گے؟ ہمارے لیے کوئی ٹھکانا نہیں، ہمارے لیے بس ایک ہی ٹھکانا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے، ان کے رسول سے، ان کے اولاد سے پیار کریں اور مر جائیں بس۔ تو اللہ نے اسی ہم فرمایا اے حسین، ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ امام حسین اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھ لیا، اپنی جان قربان کر دی۔ جب شملے کے کندھوں پر بیٹھ گیا، گلا کاٹنا چاہا، گلا نہیں کٹا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گلے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا ہے، یہ گلا تو نہیں کاٹ سکتا، مجھے الٹا کر دے۔ ان کا مقصد تھا کہ میں سجدے میں ہو جاؤں، وہ سجدے میں ہو گئے، اوپر سے گلا بدبخت کو کاٹ لیا۔ بھائی، ستم کی کوئی انتہا نہیں ہوئی، یہی بس نہیں کی، نیزے کے اوپر سر مبارک کو لے گئے۔ جس کو پیار کیا اللہ نے، جس کا مشتاق اللہ ہے ملنے کا، جو نبی کی ایسی کلیجہ جگر اولاد ہے، ان کو نیزے پر ان کا سر چلا، کیونکہ تھکے ہارے سے بدبخت بدنصیب سارے فوج والے، فوج کو حکم دے دیا کہ ان کی ناچ کے اوپر سے دوڑا دو گھوڑے۔ آپ کی ناچ بالکل بکھر گئی، ہڈی ہڈی الگ ہو گئی، 35,000 گھوڑے گزرے ہیں آپ کے اوپر۔ جب رات کو دمشق میں ٹھہرے سو گئے سارے، ایک درخت سے آپ کے سر مبارک کو نیزے کے اوپر جو رکھا اسے لگا دیا۔ جہاں لگاتے تھے اگر قبلے سے منہ پھرا ہو تو آہستہ 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 سر مبارک قبلے کی طرف ہو جاتا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، ایک کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک یاسین شریف پڑھ رہا ہے۔ انہیں برابر اٹھائے، اٹھے برابر اٹھائے، دیکھیے یہ کیا ستم ہو گئے، ہم تو مر گئے، ہم تو گئے دوزخی۔ دیکھیے ساری رات یاسین شریف پڑھی ہے حضرت امام حسین کے سر مبارک نے۔ پھر آپ کے سر مبارک کو وہاں لے گئے، بدبخت نے جو کچھ کیا۔ اس یزید منحوس نے جب سر مبارک آپ کا تخت کے اندر رکھا، اپنی بیٹ سے، لکڑی سے آپ کے ہونٹوں پہ پڑا۔ ہونٹوں پر ہاتھ لگایا کہ آج کون خلیفہ ہے، میں کہ تو؟ ایک صحابی کوئی تھے، ان کا نام میں بھول گیا کون ہے، انہوں نے کہا وہ بدبخت یہ بیس ہٹا لے، ان ہونٹوں کے اوپر پیار کرتے ہوئے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو بدبخت آدمی ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرا خلیفہ ہے، یہ کیا ہے، تو رسول اللہ کا صحابی ہے، اس لیے تجھے چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے بدبخت، صحابی کو چھوڑتا ہے، ان کے کلیجے جگر کو تجھے کاٹ کے ستیہ ناش کر دیا۔ بس اس کے بعد وہ چپ ہو گیا۔ پھر آپ کو سر مبارک کو رکھا، پھر وہ سر مبارک 40 سال تک کے بیت المقدس کی دیوار کے نیچے دفنایا رہا، پھر وہاں سے نکال کر مدینے لے آئے۔ وہاں جو سلطان عبد الملک اس کا نام تھا، اس نے اس کے خزانے میں وہ سر مبارک رکھا۔ رات کو حضور کی زیارت ہوئی، کہا میرے بیٹے کے سر کو اس طرح بے ادبی کے ساتھ رکھ رکھا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے سر مبارک اٹھائے، 7 کفن دیے، بہترین لباس کے ساتھ کفن دے کے حضرت فاطمہ کے قدموں میں دفنایا آپ کو۔ بھائیوں، اپنی آخر سنبھال لو، مرنا سب کو ہے، کوئی نہیں زندہ رہنے کا۔ آج اگر ان کو اپنا واسطہ، اپنا ذریعہ بنا دو، انہیں ثواب پہنچا کر، یہ میرا مقصد ہے کہ یہ چہیتے خدا ہے، خدا ان سے ملنے کا مشتاق ہے،
یہ آواز آئی کہ میں تجھ سے ملنے کا مشتاق ہوں، جب ہی میان میں تلوار رکھ دیا آپ نے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بھائی آج ان عاشق خدا اور معشوق خدا سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ پورے مہینے 10 دفعہ دونوں بھائیوں کو، رسول اللہ ہم کو، حضرت فاطمہ حضرت علی کو 10 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ثواب پہنچا دو، تاکہ تمہاری زندگی، تمہاری آخرت آباد ہو۔ آج ہمارا کوئی دنیا میں کوئی نہیں، دکھانے کو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا اصل اللہ ہی ہے، جو اللہ سے، جو اللہ کے رسول سے، ان کے اصحاب سے، ان کی اولاد سے، ان کی ازواج سے، ان کے پیروکار سے محبت رکھتا ہے، وہ بھی جنتی۔ خدا نے قرآن پاک میں کتنی بڑی بات فرمائی، جو ہمارے دوست کے پاس ہے، یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، بڑے سے بڑا غوث خدا میرے خواجہ، میرے باپا، میرے داتا، یہ حسن حسین کے پیر کی گرد بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سید ہے۔ بزرگی کے لحاظ سے کہتا ہوں، مقام کے لحاظ سے داتا بھی سید ہیں، خواجہ صاحب بھی سید ہیں، حسن کے بیٹے داتا اور حسین کے بیٹے حضرت خواجہ اجمیر والے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب اس سے بہت بڑی ہستیاں ہیں، یہ تو دنیا میں جو کوئی میرا دوست ہے، اس کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، وہ بھی میرا ولی ہے، وہ بھی میرا دوست ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بس اب لمبی بات ہو گئی، دور چلا گیا، نہیں دور بھی نہیں گیا، بہت قریب ہوں، قریب بھی نہیں، بالکل فنا فی اللہ ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں، سب دیکھم دام کی جے ہے، حقیقت میں اللہ ہی ہے، وہی یار مددگار ہے، وہی ستار العیوب غفور الرحیم ہے، وہی کریم مطلق، وہ اتنی سی بات کو پہاڑ کے برابر قبول کرتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے راستے میں ایک شہیدوں کا خون پتہ ہے کتنی قیمت رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز جب شہیدوں کا خون ہوگا ایک قطرہ، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک قطرہ۔ کتنی بڑی رحم اور کرم اور فضل کی بات ہے کہ ایک قطرہ خون کا، شہید کے ایک قطرہ احد پہاڑ کے برابر، اور کتنا خون بہے گا اس کا، اس لیے وہ زندہ ہے، اس لیے ان کو زندہ کہتے ہیں، اس لیے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، اولاد سب کو قربان کر دیا۔ بس آپ جتنے ہیں تمہارے ہاتھ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر ثواب پہنچانا۔
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مبارک کو ہدیہ نذرانہ ثواب ہو کر پہنچ جائے۔ ان کے صدقہ فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب کو بخش کے سب کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو جو مسلم ہے جو غیر مسلم ہے سب کو نیک ہدایت عطا فرما، سب کو دین اسلام کی توفیق عطا فرما، ہم پر کرم اور پر فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رحمت اللہ۔